آج کا انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گھر اجاڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی پڑھا لکھا لڑکا تھا، پڑھی لکھی لڑکی تھی، معلوم نہیں کیا ہوا، کچھ دن ان کی ازدواجی زندگی بڑی زبردست چلی، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں پوچھو ان کو بھائی کیسا پڑھا لکھا تھا، کیا پڑھا تھا اس نے؟ اور جی اس نے تو ایم ایس سی کی تھی، اور جی اس نے بی ایس سی کی تھی، اس نے بی ایڈ کیا تھا۔ ایم ایس سی میں، بی ایڈ میں، ایم اے میں کیا پڑھایا تھا اس کو؟ سورہ نساء کے احکامات تھے اس کے پاس؟ کیا اس کو پتا تھا کہ ایک اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، ایک شوہر کے حقوق اس کے اوپر کیا ہے؟ کیا شوہر کو یہ پتا تھا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے؟ کیا اولاد کو یہ بتایا گیا تھا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ کیا ماں باپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ نہیں بتایا گیا۔ جب نہیں بتایا گیا تو پھر جو ڈائریکشن اس کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی، تو ازدواجی زندگی برباد کس نے کی؟ ماں باپ نے خود کی، کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ پاگل سمجھتے رہے، دنیا والوں کو پاگل سمجھتے رہے، ان لوگوں کو جی کیا بات ہے، 15-16 سال لگا کے ایسے ہی مولوی بن جاتے، پھر گھومتے رہتے ہیں ادھر فالتو کی۔ 15-16 سال لگانے کے بعد اگر کسی کو قرآن نصیب ہوا، اس کی زندگی بن گئی، اس کی زندگی کی قیمت بن گئی، اس کو زندگی کی حقیقت اس کے سامنے کھل گئی۔ وہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں سونگے گا، اس کو حقیقت کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ قبر کے اندر کیا۔ ٹھیک ہے انسان کے اعمال کا تفاوت رہتا ہے، ہر انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں مختلف مرحلے رہتے ہیں، لیکن کم سے کم وہ حقیقت سے اگنور نہیں کرے گا، کبھی حقیقت سے کبھی دور نہیں بھاگے گا، کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو وہ اس راستے پر لے کے آئے گا، اور اپنے کیے پر پچھتانے کے بعد توبہ کر کے اپنے راستے کو چنے گا۔ اسی لیے اگر دین کی تعلیم اولاد کو نہیں دی جائے گی، اگر دین کی تعلیم اولاد کو نہیں دی جائے گی تو پھر اولاد کا انجام کیا ہوگا یہ ماں باپ کو سوچ لینا چاہیے، اور خود کو اگر اس کے لیے تیار نہیں کیا، خود کا انجام کیا ہوگا یہ ان کو سوچ لینا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ، لہٰذا ان چیزوں کو پاگل پن نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ ہمارے تو پہلی بات یہاں ہوتی ہی نہیں، نہ قرآن کی مجلس ہوتی ہے، نہ کوئی قرآن سناتا، نہ کوئی قرآن سننا چاہتا، لیکن اگر کوئی سناتا بھی ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم نے خود یہاں ایک دارالقرآن کا ایک نظام شروع کیا تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا ایک سلسلہ شروع کیا کہ چند لوگ قرآن پاک سیکھیں، قوم نے تھوڑا سا جذبہ بھی دکھایا، اس کے بعد ایسے بھولے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی کسی کو شوق ذوق تھا بھی۔ قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو نوجوانوں کی ٹیمیں تیار کرنی چاہیے، کالجز کے اندر اس کی کمپین ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا یہ جو آج کل نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپین کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو آدمی بس تھوڑا لے کر ایک بیگ لے کے چلتا ہے اور پھر جا کے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا ہوگا، یہ آپ کو پروفٹ ملے گا، یہ آپ کو گفٹ ملے گا، اتنا انویسٹمنٹ کرو گے یہ آپ کو ملے گا، حالانکہ وہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ کیسے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کون ہے قرآن کی کمپین کرنے والا؟ کون ہے آخرت کی کمپین کرنے والا؟ کون ہے ان لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنے والا؟ کوئی نہیں سمجھتا اس کی امپورٹنس۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اس لیے کہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی بے حسی کو معاف کرے۔